السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے آپ کی مشکل کا حل مگر کس میں۔ انسانی زندگی دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک حصہ آرام و راحت سے تعلق رکھتا ہے تو دوسرا حصہ تکالیف و پریشانی سے، یعنی انسان کو کبھی زندگی میں آرام ملے گا تو کبھی اسے تکالیف کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک مومن کے لیے ان دونوں حالتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے رہنمائی موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو میسر نہیں۔ اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ اس حدیث میں انسانی زندگی کے اچھے اور برے دونوں حالات کا ذکر ہے، اور بتایا گیا ہے کہ راحت و سکون والی حالت میں اللہ کا شکر بجا لانا اور مصیبت و پریشانی والی حالت میں صبر کرنا ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہر نبی مشکل وقت میں نماز کا سہارا لیتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان انبیاء علیہ السلام پر جب بھی کوئی پریشانی آتی تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مشکل وقت میں نماز کا سہارا لینا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو نماز پڑھنے لگتے۔ ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مصیبت و پریشانی کے وقت نماز قائم کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، انہیں ہر حال میں ادا کرنا ہی ہے۔ ان فرائض کے ساتھ سنن اور نوافل کا اہتمام، اور مصیبت و پریشانی میں نوافل ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ لیکن افسوس کہ آج معاشرے میں پریشانی دور کرنے کے لیے کوئی تعویذ لٹکاتا ہے تو کوئی انگوٹھی پہنتا ہے، کوئی مزار پر چادر چڑھاتا ہے تو کوئی میت کے نام کا بکرا ذبح کرتا ہے، بلکہ آج کل آن لائن استخارہ بھی آ گیا ہے۔ مصیبت و پریشانی دور کرنے کے لیے یہ سارے طریقے غیر شرعی بلکہ بدعت ہیں، ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔